بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلاب، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 151 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس اقامت البینۃ علی الکفالۃ بامرہ وغیر امرہ کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت ومن اقام البینۃ سے لے کر علی اقرار المتعاقدین تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، ضمان غیر المضمون باطل، کہ غیر مضمون چیز کا ضامن ہونا یہ باطل ہے۔ اصل نمبر 2، التوکیل بشراء غیر المعلوم باطل، کسی کو ایک غیر معلوم چیز کے خریدنے کو وکیل بنانا تو یہ توکیل باطل ہے۔ اصل نمبر 3، انما یقضى علی خصم حاضر ولا يجوز علی غائب الا عند حضور نائب عنہ، کہ جو خصم حاضر ہے اس کے خلاف فیصلہ ہو سکتا ہے، اور جو غائب ہے تو اس کے خلاف فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے الا یہ کہ اس کی طرف سے کوئی نائب حاضر ہو جائے۔ اصل نمبر 4، من صار مکذبا شرعا صار کلامہ لغوا، کہ جس کی شرعا تکذیب کی گئی تو اس کا جو زعم اور دعویٰ ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اصل نمبر 5، المظلوم لا یظلم، کہ جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ ظلم کریں۔ مثلا کسی کا مسجد میں جوتا وہ چوری ہوا تو ابھی کسی اور کے وہ اٹھا کے لے جائیں کہ چونکہ میرا جوتا بھی یہیں سے اٹھایا گیا ہے لہٰذا میں کسی اور کے اٹھاؤں گا، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اگرچہ اس کے ساتھ ظلم کیا گیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور کے ساتھ ظلم کریں۔ اصل نمبر 6، الکفالۃ بالامر تبرع ابتداء ومعاوضۃ انتہاء والکفالۃ بغیر الامر تبرع مطلقا، کہ کفالہ اگر مکفول عنہ کے حکم سے ہوا ہے تو ابتداء تبرع ہے، اور انتہاء معاوضہ ہے، یعنی کفیل کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ مال کی ادائیگی کے بعد وہ مکفول عنہ پر رجوع کریں۔ اور اگر کوئی شخص مکفول عنہ کی اجازت کے بغیر کفیل بنا ہے تو یہ کفالت تبرع مطلقہ ہے، یعنی ادائیگی کے بعد کفیل کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مکفول عنہ پر رجوع کریں۔ آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف۔ تو جنس الکفالۃ المقیدۃ بالدین المستقبل، اس کو 2 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، دعوی مال مطلق فی الماضی او المضارع، کہ مال مطلق میں دعویٰ کرنا چاہے وہ ماضی میں چاہے مضارع میں ہے تو اس صورت میں دعویٰ مسموع نہیں ہوگا۔ فصل نمبر 2، الدعوی المطلقہ فی الکفالۃ المطلقہ، کہ دعویٰ بھی مطلق ہے اور کفالت بھی مطلق ہے، تو اس صورت کی تفصیل یہ ہے کہ بینہ سنا جائے گا، کیونکہ دعویٰ اور کفالت دونوں میں چونکہ مطابقت ہے لہٰذا اس مطابقت کی وجہ سے دعویٰ سنا جائے گا۔ پھر ثم ان کانت الکفالۃ بالامر، پھر اگر یہ کفیل مکفول عنہ کی اجازت سے کفیل بنا ہے تو یہ فیصلہ دونوں کے خلاف ہوگا، اور اگر بغیر امر کے کفیل بنا ہے تو یہ صرف کفیل پر فیصلہ ہوگا، کفیل سے مال اصول کیا جائے گا اور کفیل کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ مکفول عنہ پر رجوع کریں۔ آتے ہیں عبارت کی طرف۔ قال ومن اقام البینۃ ان له علی فلان كذا وان هذا کفیل عنه بامره فانه يقضى به على الكفيل وعلى المكفول عنه، وإن كانت الكفالة بغير أمره يقضى على الكفيل خاصة، وإنما تقبل لأن المكفول به مال مطلق بخلاف ما تقدم، وإنما يختلف بالأمر وعدمه لأنهما يتغايران، لأن الكفالة بأمره تبرع ابتداء ومعاوضة انتهاء، وبغير أمره تبرع ابتداء وانتهاء، فبدعواه أحدهما لا يقضى له بالآخر، وإذا قضي بهما بالأمر ثبت أمره وهو يتضمن الإقرار بالمال فيصير مقضيا عليه۔ اور اگر کسی نے اس بات پر بینہ پیش کیا کہ اس کا فلاں کے ذمے اتنا قرض ہے اور یہ فلاں اس کی اجازت سے اس کا کفیل ہے تو کفیل اور مکفول عنہ دونوں پر فیصلہ کیا جائے گا، اور اگر کفالت بغیر امر کے ہو تو صرف کفیل پر فیصلہ کیا جائے گا، اور بینہ قبول کیا جائے گا اس لیے کہ جس مال کا وہ کفیل ہوا ہے وہ مال مطلق ہے، برخلاف اس صورت کے جو پہلے گزر چکی، اور کفالے کا حکم امر اور بغیر امر کے ساتھ مختلف ہوتا ہے اس لیے کہ دونوں میں تغایر ہے۔
کیونکہ کفالہ بالامر یہ ابتداءً تبرع ہے اور انتہاءً معاوضہ ہے، اور بغیر امر کے ابتداءً اور انتہاءً تبرع ہے۔ لہذا مدعی کا ان دونوں میں سے ایک کا دعویٰ کرنے سے دوسرے پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، اور جب کفالہ بالامر کا فیصلہ کیا گیا تو مفعول عنہ کا امر ثابت ہو جائے گا، اور وہ اقرار بالمال کو شامل ہے، لہذا یہ اقرار بھی فیصلے کے تحت داخل ہوگا۔ قال ومن اقام البینۃ ان له علی فلان کذا، یہ گزشتہ سے پیوستہ ایک صورت بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص کے ذمہ 1000 قرض ہے، اور کوئی اس کی طرف سے اس کی اجازت سے کفیل بنا، عقد کفالہ کے بعد مکفول عنہ غائب ہوا، یعنی جس کی ذمہ 1000 قرض ہے وہ غائب ہوا۔ مکفول لہو نے مجلس قاضی میں اس بات پر بینہ پیش کیا کہ فلاں مکفول عنہ کی ذمہ میرا 1000 قرض ہے اور یہ شخص اس کی اجازت سے کفیل بنا ہے، تو یہ بین قبول کیا جائے گا، اور اس کی بنا پر جو فیصلہ ہوگا وہ کفیل اور مکفول عنہ دونوں کے متعلق ہوگا۔ اور اگر اس کی اجازت کے بغیر یہ کفیل بنا ہے تو اس صورت میں بھی بین قبول ہوگا، لیکن اس کی بنا پر جو فیصلہ کیا جائے گا وہ فیصلہ صرف کفیل کے متعلق ہوگا، مکفول عنہ کے متعلق نہیں ہوگا۔ وَإِنَّمَا تُقْبَلُ لِأَنَّ الْمَكْفُولَ بِهِ مَالٌ مُطْلَقٌ، یہاں سے صاحب ہدایہ متن میں ذکر کردہ مسئلے کی دلیل اور ماقبل مسئلے کے ساتھ وجہ فرق بیان فرما رہے ہیں کہ یہاں پر بین قبول کیا جاتا ہے تو کیوں قبول کیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے والے مسئلہ میں بینہ قبول نہیں کیا گیا تھا تو اس کی وجہ کیا تھی۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بینہ اس لیے قبول کیا گیا کہ دعویٰ صحیح ہے، اور صحت دعویٰ کی وجہ یہ ہے کہ کفیل جس مال کا کفیل بنا ہے وہ مال مطلق ہے، کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے، اور مکفول لہو کا جو دعویٰ ہے وہ بھی مال مطلق کا ہے، تو دونوں میں مطابقت کی وجہ سے دعویٰ صحیح ہے، اور دعوی صحیحہ پر اگر بینہ پیش کیا جائے تو بینہ قبول کیا جاتا ہے، برخلاف اس سے پہلے والی صورت کے کہ اس میں کفیل جس مال کا کفیل بنا تھا وہ مال مقید تھا ذابہ اور قضیہ کے ساتھ، اور مکفول لہو کا جو دعویٰ تھا وہ مال مطلق کا تھا، تو عدم مطابقت کی وجہ سے دعویٰ صحیح نہیں تھا، اور بینہ قبول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دعویٰ صحیح ہو۔ وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ بِالْأَمْرِ وَعَدْمِهِ، اوپر بیان کیا گیا کہ عقد کفالہ اگر مکفول عنہ کے حکم سے ہوا ہے تو اس صورت میں فیصلہ کفیل اور مکفول عنہ دونوں کے متعلق ہوگا، اور اگر اس کی اجازت کے بغیر ہوا ہے اس صورت میں فیصلہ صرف کفیل کے متعلق ہوتا ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے۔ لِأَنَّهُمَا يَتَغَایَرَانِ، یہاں سے صاحب ہدایہ اس سوال کا جواب ذکر فرما رہے ہیں کہ کفالہ بالامر اور بغیر الامر دونوں متغیر ہے، بئیں طور کہ کفالہ بالامر ابتداءً عقد تبرع ہے اور انتہاءً عقد معاوضہ ہے، کیونکہ جب کفیل ادائیگی کرتا ہے تو کفالہ بالامر کی صورت میں وہ مکفول عنہ پر رجوع کرتا ہے، تو اس اعتبار سے عقد معاوضہ ہے، برخلاف کفالہ بغیر الامر کے کہ وہ ابتداءً اور انتہاءً بہر دو صورت تبرع ہے، یعنی اگر کفیل مکفول عنہ کی اجازت کے بغیر خود ہی کفیل بنا ہے تو ادائیگی کرنے کے بعد اس کے حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ مکفول عنہ پر رجوع کریں۔ فَبِدَعْوَاهُ أَحَدَهُمَا، تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ کفالہ بالامر اور بغیر الامر دونوں متغیر ہے، تو ابھی مکفول لہو جس کا دعویٰ کرے گا قاضی صاحب اسی پر فیصلہ فرمائیں گے، اس کے غیر پر فیصلہ نہیں فرما سکتے۔ مکفول لہو نے دعویٰ کیا کہ یہ کفیل بالامر بنا ہے اور اس پر بینہ پیش کیا، قاضی صاحب نے اس بینہ کی بنا پر فیصلہ صادر فرمایا، تو اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ شخص مکفول عنہ کے حکم سے کفیل بنا ہے، اور اس کے حکم سے کفیل بننے میں اس بات کا اقرار ہے کہ مکفول عنہ کی ذمہ مکفول لہو کا مال ہے، تبھی تو اس کو کفیل بنایا ہے۔ فَيَسِيرُ مَقْضِيًّا عَلَيْهِ، تو جب مکفول عنہ کا اقرار مکفول لہو کے واسطے سے ثابت ہوا تو یہ اقرار بھی اس فیصلے کے تحت آئے گا،
مقفول عنہ کے حاضر ہونے کے بعد دوبارہ بینہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آتے ہیں اگلی عبارت اور ترجمہ کی طرف۔ والکفالۃ بغیر امرہ لا تمس جانبہ لأنه يعتمد صحتها قيام الدين في زعم الكفيل فلا يتعدى إليه، وفي الكفالة بأمره يرجع الكفيل بما أدى على الآمر. وقال زفر رحمه الله تعالى لا يرجع لأنه لما أنكر فقد ظلم في زعمه فلا يظلم غيره، ونحن نقول صار مكذبا شرعا فبطل ما زعمه۔ اور کفالہ بغیر امر کے مقفول عنہ کے جانب کو مس نہیں کرتا، کیونکہ کفیل کے گمان کے مطابق کفالہ کا صحیح ہونا دین کے باقی ہونے پر منحصر ہے، لہذا دین مقفول عنہ کی طرف متعدی نہیں ہوگا، اور کفالہ بالامر کی صورت میں کفیل نے جو ادا کیا ہے اس پر رجوع کرے گا۔ اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ رجوع نہیں کرے گا، اس لیے کہ جب اس نے انکار کیا تو اپنے گمان میں وہ مظلوم ہوا، لہذا یہ دوسرے پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ کفیل شرعاً جھٹلا دیا گیا، پس جو کچھ اس کے زعم میں ہے وہ باطل ہوا۔ والکفالۃ بغیر امرہ، اور جہاں تک کفالہ بغیر الامر کی بات ہے، یعنی مقفول لہو نے یہ کہا کہ یہ شخص اس کا کفیل ہے لیکن اس کی اجازت کے بغیر خود یہ کفیل بنا ہے، تو اس صورت میں قاضی کا جو فیصلہ ہوگا وہ صرف کفیل پر نافذ ہوگا، مقفول عنہ پر نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ صحت کفالہ بغیر الامر کے لیے صرف اتنی بات ضروری ہے کہ کفیل کے زعم میں کسی کا کسی کے اوپر قرضہ ثابت ہو۔ فلا يتعدى الیہ، یہاں پر کفالہ بغیر الامر کا ثبوت چونکہ کفیل کے زعم اور اس کے گمان سے ہوا ہے، زعم و گمان یہ اپنی ذات پر تو حجت ہو سکتا ہے لیکن کسی اور پر نہیں، لہذا یہ معاملہ صرف کفیل تک محدود رہے گا، مقفول عنہ کی طرف متعدی نہیں ہوگا۔ وفی الکفالۃ بامرہ، کفالہ بالامر کی صورت میں جب کفیل ادائیگی کر لے گا تو ادائیگی کرنے کے بعد اس کے حق حاصل ہے کہ وہ مقفول عنہ پر رجوع کرے، اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالی کا اس میں اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کفیل کو رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ لأنه لما انکر، یہ امام ظفر رحمہ اللہ تعالی کی دلیل ہے، یہ فرماتے ہیں کہ جب مقفول لہو نے کفیل پر دعویٰ کیا اور بینہ پیش کیا تو بینہ پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کفیل نے اس دعویٰ کا انکار کیا ہے، یہ منکر ہے، لیکن جب مقفول لہو نے بینہ پیش کیا تو کفیل کے خلاف فیصلہ ہوا، اور کفیل اپنے زعم کے مطابق مظلوم اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور مظلوم شخص کسی دوسرے پر ظلم نہیں کر سکتا، لہذا کفیل سے جب مقفول لہو نے مال اصول کیا تو ظلم ہوا اس کے ساتھ، لیکن ابھی کفیل کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ مقفول عنہ پر رجوع کرے۔ وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم کہتے ہیں کہ کفیل نے اگرچہ انکار کیا تھا لیکن بینہ سے اس کے انکار کو رد کر دیا گیا، بینہ ایک شرعی حجت ہے تو شرعاً اس کی تکذیب کی گئی، تو جس شخص کی شرعاً تکذیب ہو جائے تو اس کا دعویٰ زعم وہ باطل ہو جاتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو اگرچہ اس نے انکار کیا تھا لیکن انکار ختم ہوا تو گویا کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ میں کفیل بالامر ہوں، اور کفیل بالامر کی صورت میں جب ادائیگی کرتا ہے تو اس کو رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے، لہٰذا اس صورت میں اس کو رجوع کا حق ہوگا۔ آتے ہیں عبارت کی طرف۔ قال ومن باع دارا وكفل رجل عنه بالدرك فهو تسليم، لأن الكفالة لو كانت مشروطة في البيع فتمامه بقبوله، ثم بالدعوى يسعى في نقض ما تم من جهته، وإن لم تكن مشروطة فيه فالمراد بها إحكام البيع والترغيب المشتري فيه، إذ لا يرغب فيه دون الكفالة، فنزل منزلة الإقرار بملك البائع۔ اور اگر کسی نے دار فروخت کیا اور کوئی شخص اس کی طرف سے کفیل بالدرک بنا تو یہ تصدیق ہے، اس لیے کہ کفالہ اگر بے میں مشروط ہے تو اس کا تام ہونا کفیل کے قبول کرنے پر موقوف ہے، پھر دعویٰ سے اس چیز کو توڑ رہا ہے جو اس کی طرف سے تام ہوئی ہے، اور اگر بے میں اس کی شرط نہ لگائی گئی ہو تو اس سے مراد بے کو مضبوط کرنا اور اس میں مشتری کو رغبت دلانا ہے، جبکہ مشتری اس میں بغیر کفالت کے رغبت نہ رکھیں۔ پس کفالہ کا عقد بائع کے لیے
ملکیت کے اقرار کا قائم مقام ٹھہرایا گیا۔ ومن باع دارا، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے ایک مکان فروخت کیا اور اس کی طرف سے کوئی شخص کفیل بالدرک بنا، یعنی مشتری سے یہ کہا کہ اس مکان کا اگر کوئی مستحق نکلا تو میں ذمہ دار ہوں، ثمن آپ کو واپس میں دوں گا۔ تو کفیل بننا اس بات کی تصدیق ہے کہ یہ مکان اس بائع کی ملکیت ہے، اور پھر کفالت کے بعد یہ کفیل دعویٰ کرتا ہے کہ یہ دار میرا ہے، تو اس کا یہ دعویٰ مسموع نہیں ہوگا۔ لأن الکفالۃ لو کانت مشروطۃ فی البیع، یہاں سے صاحب ہدایت دلیل بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو بے ہوئی ہے تو یہ یا تو کفالہ بالدرک کے شرط کے ساتھ کی گئی ہوگی، اس کے بغیر۔ اگر شرط کے ساتھ کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کفیل عقد کفالہ کے شرط کو قبول کرے گا تب یہ بے جائز ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ تو جب انہوں نے عقد کفالہ کو قبول کیا تو یہ بے کفیل کی طرف سے تام ہوئی، کیونکہ اس کی اجازت پر یہ موقوف تھی۔ تو ابھی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ مکان میرا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو بے ہوئی ہے جو کہ کفیل کے اقرار پر ہی تام ہوئی تھی، کفیل کے قبول کرنے پر ہی تام ہوئی تھی، اس کو توڑنا چاہتا ہے۔ اور یہ ضابطہ ہے کہ جو چیز کسی کی طرف سے تام ہو جائے اور پھر اس کو توڑنا چاہے تو اس کو توڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ مَشْرُوطَةً فِيهِ، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بے بغیر کفالہ بالدرک کی شرط کی گئی ہے، یعنی کفالہ بالدرک کی شرط نہیں لگائی گئی، البتہ بعد میں مشتری کو کچھ تھوڑا بہت شک و شبہ تھا تو کوئی شخص آیا اور کہا کہ آپ خریدیں، جو کچھ نقصان ہوگا میں ذمہ دار ہوں، کوئی مستحق نکلے میں آپ کو ثمن واپس دوں گا۔ تو اس کفالہ کا مطلب بے کو مضبوط کرنا ہے اور مشتری کو راغب کرنا ہے، اور یہ کفیل اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ یہ شخص اس دار کا مالک ہے۔ تو جب ایک دفعہ اقرار کر لیا، اقرار کرنے کے بعد وہ اس مکان کے ملک کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اپنے اقرار کے خلاف کر، اور اپنے اقرار کے خلاف کسی کا دعویٰ مسموع نہیں ہوتا۔ آتے ہیں اگلی عبارت اور ترجمہ کی طرف۔ قال ولو شہد وختم ولم يكفل لم يكن تسلیما وهو على دعواه لأن الشهادة لا تكون مشروطة في البيع ولا هي بإقرار بالملك لأن البيع مرة يوجد من المالك وتارة من غيره ولعله كتب الشهادة ليحفظ الحادثة بخلاف ما تقدم. قال إذا كتب في الصك باع وهو يملكه أو بيعا باتا نافذا وهو كتب شهد بذلك فهو تسليم إلا إذا كتب الشهادة على إقرار المتعاقدين والله تعالى أعلم. اور اگر گواہی دی اور مہر لگائی اور کفالت نہیں کی تو یہ حوالگی شمار نہیں ہوگی، اور وہ اپنے دعویٰ پر برقرار ہے، اس لیے کہ گواہی بے میں مشروط نہیں ہے اور نہ ہی گواہی ملک کا اقرار ہے، کیونکہ بے بسا اوقات مالک کی طرف سے ہوتی ہے اور کبھی غیر مالک سے، اور شاہد گواہی حادثہ کی یاد رکھنے کے لیے لکھی ہے برخلاف اس کے جو پہلے گزر چکا۔ مشائخ نے فرمایا کہ جب دستاویز میں یہ لکھا کہ اس نے فروخت کیا اس حال میں کہ وہ مالک تھا یا قطعی نافذ بے کے ساتھ فروخت کیا، اور گواہ نے لکھا کہ وہ اس کا شاہد ہے، فی حوالگی ہے، مگر یہ کہ متعاقدین کے اقرار پر گواہی لکھی ہو۔ ولو شہد و ختم، گزشتہ سے پیوستہ ایک صورت یہ بھی ہے کہ مکان فروخت کیا گیا، اس پر ایک شخص گواہ بنا اور اس گواہی کی تحریر پر اپنی مہر بھی لگائی، لیکن کفالت قبول نہیں کی ہے، تب یہ گواہ بننا اور مہر لگانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس نے بائع کی ملکیت کو تسلیم کیا ہے، بلکہ اگر بعد میں وہ اس مکان کی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے تو اپنے دعوے پر برقرار ہوگا اور اس کا دعویٰ مسموع ہوگا۔ لأن الشهادة لا تكون مشروطة في البيع، یہ ذکر کردہ مسئلے کی دلیل ہے کہ شاہد نے جو گواہی دی ہے یہ گواہی نہ تو بے میں مشروط ہے کیونکہ بے کے لائق نہیں ہے، بے ایجاب اور قبول کا نام ہے، اور شہادت انکار کی صورت میں ہوتی ہے، اور نہ ہی یہ شہادت شاہد کی طرف سے بائع کے ملکیت کا اقرار ہے،
لأن البيع مرة واحدة، کیونکہ بے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مالک ہی بے کرے، یہ بھی ممکن ہے کہ فضولی نے بے کی ہو، تو اس وجہ سے بے پر گواہ بننے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بائی کی ملکیت کا اقرار کر رہا ہے۔ وَلَعَلَّهُ كَتَبَ الشَّهَادَةَ لِيَحْفَظَ الْحَادِثَةَ، تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب یہ ملکیت کا اقرار نہیں کر رہا تو گواہی کی کیا ضرورت تھی؟ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ شاید گواہی اس لیے لکھی ہو تاکہ یہ واقعہ یاد رہیں، برخلاف اس سے پہلے والی صورت کے کہ وہاں پر کفالہ بالدر کی ملکیت کا اقرار ہے، تو اس اور اس صورت میں اس اعتبار سے فرق ہے۔ قالوا اذا كتب في الصك باع وهو يملكه، مشائخ نے فرمایا ہے کہ اگر دستاویز میں یہ لکھا گیا ہے کہ بائع نے اس مکان کو فروخت کیا ہے اس حال میں کہ اس کا مالک ہے، یعنی ملکیت کی تصریح ہے، یا یہ لکھا ہے کہ بے قطعی اور نافذ بے ہے، تو اس صورت میں یہ گواہ یہ ملکیت کا اقرار کر رہا ہے، اس کو بعد میں دعوے کا حق حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ جب تصریح کی ملکیت کی تو اس صورت میں تو مسئلہ واضح ہے۔ اسی طرح اگر بے قطعی کی تصریح کی گئی ہے دستاویز میں اور وہ اس پر گواہ بنا ہے تو بے قطعی اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب ملکیت بائی کی ہو، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کی ملکیت کا مقر ہے، لہٰذا بعد میں دعوے کا حق اس کو نہیں ہوگا۔ الا اذا كتب الشهادة على اقرار المتعاقدين، البتہ اگر گواہی اس بات کی دی ہے کہ میں اس بات پر گواہ ہوں کہ متعاقدین نے بائی کی ملکیت کا اقرار کیا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ بائی کی ملکیت کی تصدیق نہیں ہے، کیونکہ متعاقدین کے اقرار سے اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی۔ تو آج کے سبق کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔